شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اور سامعین کرام، پچھلے جمعہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کے حالات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے. سیرت صرف چند دنوں میں سننے اور سنانے کا نام نہیں ہے. سیرت جو ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہونے والے اعمال کا نام ہوتا ہے. ہم نے آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بڑی خوشی منائی. خوشی منانا بھی چاہیے کیونکہ یہ دنیا اندھیرے میں تھی، اللہ نے اجالا دیا. یہ دنیا ظلم میں تھی، اللہ نے انصاف دیا. یہ دنیا بے دینی میں تھی، اللہ نے دین دیا. یہ دنیا اندھیرے کے ان وادیوں میں جا چکی تھی جو سوائے اللہ کے کوئی ان کو باہر نہیں نکال سکتا تھا. اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو باہر نکالا. یہ دنیا ناجائز کے راستے پہ تھی، اللہ نے جائز راستہ دکھایا. یہ دنیا زنا میں تھی، اللہ نے حلال طریقہ دکھایا. یہ دنیا بے عزتی سے جیتی تھی، اللہ نے عزت سے جینا سکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. بالکل خوشی منانا چاہیے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کا آمنا سامنا ہوگا، میرا بھی آپ کا بھی، کون ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نہیں چاہے گا؟ شاید ہی وہ بد نصیب ہوگا جو دیکھنا نہیں چاہے گا. شاید ہر آدمی کی تمنا موت پر یہ ہوگی کہ اللہ پاک قیامت کے دن مجھے میرے محبوب کا دیدار کرا دے گا. بڑی عجیب. بعض خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگی میں بھی مل جاتا ہے. بعض لوگ اس کی تمنا بھی نہیں کرتے ہیں، جیتے جاتے کبھی نہیں کرتے ہیں. بعض لوگ اسی حال میں رہتے ہیں کہ کب مجھے میرے محبوب کی زیارت ہو جائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مکہ چھوڑ مدینہ چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا. میں اب نہیں رہ سکتا یہاں. جب کسی سے سچی دوستی، سچا لگاؤ ہوتا ہے تو آدمی وہ دوست کے نہ ہونے پر بے چینی محسوس کرتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھیے آپ، میاں بیوی بڑے اچھے رہتے ہیں، بیوی کے مرنے کے بعد میاں پاگل جیسا ہو جاتا ہے، یا میاں کے مرنے کے بعد بیوی پاگل جیسی ہو. چاہت ویسی ہوتی ہے، ان کے بغیر وہ جگہ انہیں رہنا اچھا نہیں لگتا. تو حضرت بلال کو حضور سے بڑی محبت تھی. ان کو حضور کی وفات کے بعد گوارا نہیں ہوا رہنا. اور حضرت بلال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قریب سے جانتے تھے. اس دور میں جب غلاموں کو سزا دی جاتی تھی، آپ نے اسے دودھ پلایا. حضرت بلال غلام تھے امیہ بن خلف کے. رات بھر چکی پیسنا، دن بھر کام کرنا بلال کا کام تھا. ایک دن حضرت بلال کو فل بخار تھا، بہت بخار تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے گزرتے دیکھیے ایک آدمی بڑی مشقت میں ہے. آپ نے اس سے جا کے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ بولے میں غریب ہوں. تیرا کیا حال ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے تو پریشان ہے. بولے ہاں میں بیمار ہوں، بخار ہے، لیکن میرا مالک مجھے اتنی گندم گہوں، سمجھتے ہیں آپ، جو باجرہ گہوں اتنی دیا ہے
کہ میں بخار کی حالت میں بھی پیسوں، اگر نہ پیسوں تو جتنی مٹھیاں گیہوں پیسنے کی باقی رہے گی اتنے کوڑے مارے جائیں گے. سمجھے آپ؟ یہ اس دور کا ظلم تھا. جہاں دین نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا، یہ بات آپ رکھیں. جہاں دین نہیں ہوگا وہاں، وہ ایمان والوں کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے اگر دین نہیں ہے. ہم پیدا مسلمان ہوئے ہیں لیکن ہماری زندگی میں اگر دین نہیں ہے تو ہمارے گھر بھی ظلم سے بھر جائے گا. آج ہزاروں گھر ایسے ہیں ایمان والوں کے جن کے گھروں میں ظلم، زیادتی، بربریت ہو رہی ہے. یتیم بچوں کو مارا جاتا ہے، بیوہ عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، مجبور لاچار ماؤں کو گھروں سے بے گھر کر دیا جاتا ہے. یہ بے دینی کا نتیجہ ہے. اگر دین ہوتا تو وہ دنیا بیچ کر اپنی ماں کو خرید لیتا. اگر وہ دیندار ہوتا تو دنیا کو بیچ دیتا، ماں کو خرید لیتا. اب معاملہ الٹا ہے، دنیا خریدنے کے لیے ماں کو بیچ رہا ہے. یہ دستور ہے. ایک بیٹا پرورش پانے کے لیے ماں کتنے مراحل سے گزرتی ماں جانتے نا. تو بے دینی جب ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. اس زمانے میں بھی بے دینی تھی، انہیں ان کے کام سے مطلب تھا، باقی ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی. اندھیرے میں تھے تو حضرت بلال کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جان پہچان نہیں تھی. آپ نے ان سے کہا کہ تم بیٹھو، میں تمہاری چکی پیستا ہوں. ساری رات حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چکی پیسی، آٹا بنایا اور بلال کو سلایا. صبح بلال اٹھے، جب بیمار آدمی سو کے اٹھتا ہے تو ذرا فریش ہوتا ہے. تو صبح سو رہے تو ان کو جگایا نہیں، چلے گیا. اگلے دن آئے تو آپ اپنے ساتھ دودھ کا ایک پیالہ لے کر آئے. حضرت بلال فرماتے ہیں اتنی محبت مجھے ان سے ہوئی. جس دور میں آپ کا کوئی نہیں ہوتا، ایک آدمی آپ کا سہارا بنے تو آپ اس کی کتنی عزت کریں گے. وہ جو عزت نہیں کرتا وہ نمک حرام ہے. کیا ہے؟ جو آدمی عزت نہیں کرے وہ نمک حرام ہے. آپ اس کا خون چیک کریں گے، جیسے شوگر چیک کر دیں، پہلے خون میں چیک کریں، نمک حرام پتہ ہوتا اس کے. احسان فراموشی نہیں کرنا، احسان کو یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ اس کے احسان کا بدلہ میں بھی احسان سے ادا کروں. کچھ نہ ہو تو اللہ سے اس کے حق میں دعا کروں. حضرت بلال کو احسان اتنا بھاری دل پہ لگا، اتنا اچھا لگا، حضرت بلال ایمان میں داخل ہو گئے اور ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ساری زندگی کہیں اور ان کے باپ کا نام کتابوں میں ملتا، دادا کا نہیں ملتا. حضرت بلال کے والد کا تو ملتا ہے لیکن دادا کا کسی کتاب میں دیکھا دے پائے. ساری زندگی حضور کے بدلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا کہ میرے دوست کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، میرے آقا کے بغیر. جس دن آپ کی وفات ہوئی تھی دیواروں سے ٹکریں ماری تھی بلال نے. کاش یہ زندگی ہی نہ ہوتی، مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا ہے. دیواروں سے ٹکریں ماری. لوگوں نے بلال کو تسلی دی، تسلی رکھ، اب قریب ہمیں بھی مرنا ہے اور ہم اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے. اس تسلی نے بلال کو زندگی دی. حضرت بلال مدینہ چھوڑ دیے. ابو بکر صدیق روکنا چاہے، خلیفۃ المسلمین تھے، امت کے امام تھے، وہ بڑے تھے. حضرت بلال سے کہا کہ بھائی رک جاؤ. کہنے لگا مجھے خرید کر آزاد تو تم نے کیا ہے. حضرت ابو بکر ان کو خرید کر آزاد کرے تھے. امیہ بن خلف تنگ آنا تھا حضرت بلال سے، مار وہ تھک جاتا مگر حضرت بلال تھکتے نہیں تھے. یہ لکھا کتابوں میں کہ مارنے والے کی باری بدلتی تھی، مار کھانے والا ایک تھا. کبھی میرا، کبھی آپ کا، کبھی ان کا، کبھی ان کا نمبر مارنے میں آتا. ذرا خود تمہیں، ذرا خود دنوں، ذرا خود دنوں، ذرا خود بھائی. مارنے والے بدلتے، مار کھانے والا نہیں بدلتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کو ان پر ترس آیا. بڑے مالدار تھے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا مال اللہ کے لیے خرچ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ کون ہے جو میرے کو خرچ دے گا. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اللہ کو خرچ کیسے دینا ہے؟ بولے اللہ کے دین کے کاموں میں اپنے مال کو لگانا یہ اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے.
قیامت کے دن اللہ وہ قرض تمہیں واپس کر دے. قیامت کے دن اللہ تمہیں وہ قرض واپس کر. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. وہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، جو اللہ تمہیں ایسے وقت میں لوٹائے جس وقت تمہاری ماں تمہیں پہچاننے سے انکار کر دی. حضرت ابوبکر صدیق بڑے مالدار تھے، ریشم کی بڑے 6 دکانیں تھی ان کی، اور پورے عرب میں حضرت ابوبکر صدیق تاجروں کے ایڈوائزر تھے. کیا تھے؟ جیسا بیپاریوں کی ایک یونین ہوتی تھی، ان کا ایک صدر ہوتا ہے. اب صدر بننا بلی کا بکرا بننے کے برابر ہے. دے لے چیک سپڑا لے کے کام دے لگا. اور زمانے میں جو صدر ہوتا تھا حضرت اس سے رائے مشورے سے کام ہوتا تھا. وہ کبھی پرابلم ہوا تو ان سے مشورہ کرتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے پورے مکے کے تاجروں کے سردار تھے، امیر تھے، مشورہ دیتے تھے. تاجر ان سے مشورہ کرتے تھے، بھائی یہ بزنس کریں تھے کہ نہ کو کریں تھے. بزنس مینجمنٹ کورس کے پروفیسر تھے، وہ پی ایچ ڈی کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق بہت اچھی صلاح مشورہ دیتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی 6 بڑی ریشم کی دکانیں تھیں، بڑے تاجر تھے حضرت ابوبکر، تو ان کے پاس بہت مال تھا. امیہ بن خلف پیسہ والا تھا حضرت بلال سے. کیا بڑے ٹنڈے کو لینا کا دلو نہ میں کرو آزاد کر رہا تھا اگر اسلام نہیں لاتا تو. بلال اسلام لا لیے تھے، اس لیے آزاد نہیں کرا. لہذا ہوا ایک کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ راستے سے گزرتے بولے اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی. ہلو بول. کیا بول؟ اللہ وہ ہے جو دلوں کے راز کو جانتا ہے. ہلو بول. جب تجھے مار پڑتی ہے تو تیری آنکھ پر ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت بلال نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا اے ابوبکر صدیق میں تمہیں کیا بتاؤں، کفار کی طاقت کا جتنا مار ہوتا ہے مجھے اس وقت مار کھا کے اللہ پکارنے میں جو مزہ آتا ہے وہ مزہ اس درد میں تمہیں کیا بتاؤں، بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ مزے کے ساتھ یہ درد کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اور سیکرٹ ایک بات کیا بولے، یہ تو ہتھیار بھاری ہے. بولے تجھے کیسا معلوم ہوا؟ بولے میں دیکھ رہا ہوں میری ماں کو لڑکا کو ختم کرنے کی دھمکی دے رہے. آدمی اپنے پریوار کو ڈرانے دھمکانے کب جاتا جب انہیں مجبور ہو جاتا. ابھی تو ہتھیار بھارے ڈرو لوگ تمہیں. اللہ خوش کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق جاؤ اپنے پاس کا پورا مال جمع کر کو امیہ بن خلف کے پاس بیٹھ کو یہاں سے بول بھی بیپاروں سے مجھے غلام ہونا ہے. اس زمانے میں غلام بھی کرتے ہوئے جیسا 2 ویلر گاڑیاں بیچتے تھے. حضرت تمہاری گاڑی اچھی ہے مجھے دے ہماری جورو سنگا پٹ کو تجھے اس لیے بتا کہتے ہیں. اور زمانے میں جیسا گاڑیاں بیچتی تھے میں کیا معاملہ ہو جائے گاڑیاں دینا تو پوچھنا بھائی کا گھوم ہے. حالت ایسی ہے حضرت کیا کرتے ہیں. امت کی حالت ایسی ہے جس گھر میں حاکمیت عورت کی آ جاتی ہے وہ گھر فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. حاکمیت نہیں لانا اسے. مشورہ اس کا لے سکتے ہیں آپ کچھ چیزوں میں لیکن حاکم آپ ہی چلانا. اور قیامت کے دن عورت کا مرد سے سوال نہیں ہوتا لیکن مرد کا عورت سے سوال ہوتا ہے. مرد کا عورت کے بارے میں اللہ پوچھتا تیری بیوی، تیری بہن، تیری بیٹی، تیری ماں. سوال جواب ہوتا ہے ہمارا. کلکم راع وکلکم راع مسئول عن رعیتہ. ہر ماتحت کے بارے میں اس کے گھر کے ذمہ دار سے اللہ پوچھے گا، ہمارے سے بھی پوچھے گا. تو تنگ آ گئے تھے وہ سیدھی گھر میں آنے لگا ہے امیہ کو بولے بیپار کرو مجھے غلام ہونا بہت سخت ضرورت ہے. وہ ابو وہ تمہارے پاس ہے نا وہ بلال اسے دے ڈالو. یہ تو کیا کرے مسلمان کو خریدار سنا. بلال بھی مسلمان، ابوبکر بھی مسلمان. اور اتنی قیمت بولیا کہ سامنے والا ہے مجھے نکو بھائی کا کو بولنا. اب سمجھو 100 روپے کی چیز ہے 1 لاکھ روپے دے گیا. حضرت ابوبکر صدیق 1 لاکھ کاڑے اسے دے دیے. امیہ بن خلف بولیا میں تجھے بڑا عقلمند سمجھتا تھا، مکے کے تاجر بزنس میں نا تیرے سے میٹنگ کرتے مشورہ کرتے تھے، تو اگر مجھے اسے چپ کے پوچھتا تو دے ڈالتا ہوتا تنگ آگا تھا اس سے. میں اتنی بڑی قیمت دے رہا تھا، کیا بیوقوف ہے تو.
اگر تو بلال کے بدلے ابو بکر کی زندگی مانگتا تب بھی ابو بکر دینے تیار تھا. بلال کی قیمت ابو بکر جانتا ہے, تو کیا جانتا ہے؟ بلال کی قیمت ابو بکر, تو کیا جانتا ہے؟ اور ابو بکر صدیق خریدے تھے نا, جب مدینہ چھوڑنے کا نمبر آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, تو ابو بکر صدیق روکے ان کو, نہیں بھائی جاؤ نہ پر ہو. انہوں نے ابو بکر تمہیں مجھے خرید کو آزاد کرے, اگر وہ خرید کو آزاد کرنے کے احسان کے سائے میں رہو گے تو میں رہ جاتا ہوں, اگر تمہارا خریدنا اللہ کے لیے ہے تو مجھے جانے دو. حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہے, جا بھائی جا, میں تو تجھے اللہ کے لیے خریدا تھا, میرے غلامی کے واسطے نہیں خریدا تھا. چلے گئے. بہت دن ہو گئے آئے نہیں مدینے کو, تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضرت بلال کو. جس دن صحابہ کو حضور کی زیارت ہو جاتی, اس دن دنیا پوری اتنی حسین لگتی, ان کو کیا ہوتا, چہرہ ویسا تھا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, ماتھا چوڑا تھا, ہاتھ داڑھی گھنی تھی, آنکھیں سرمگین تھی, کمان کی طرح تھے, بال نیم گھنگریالے تھے, حسین جمیل تھے, وسیم اسیم تھے. کیا ہے بڑے خوبصورت تھے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار جو ان کو دیکھتا حضرت دوسری بار دیکھنے کی تمنا رکھتا تھا, ایسا چاہتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, ان کی نبوت کے زمانے میں, یمن کا ایک بادشاہ تھا توبہ, اس کا نام تھا توبہ. حالانکہ بادشاہ کا نام توبہ نہیں ہے, وہ اس سیٹ پر جو بیٹھتا تھا اس کو توبہ بولا جاتا تھا. جیسا مصر کے بیٹھنے والے کو فرعون کہتے ہیں, اسی طرح توبہ کے بادشاہ کو توبہ کہتے تھے. یمن کے بادشاہ جو ہوتے ان کا لقب ہوتا تھا توبہ. وہ ایک دورہ مارا پوری, تو اس وقت میں مدینے کا جب دورہ کرا تو اس کی جو راہب تھے, عیسائیوں کے جو صحابہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, انہوں ان کو دکھائے حواری کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور اس غار میں رہتے, یہاں سے یہاں گزارتی, یہ کارگزاری سنیں. اور ایک محل بنایا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. نہیں, ابو ایوب انصاری کے مکان میں حضور نہیں تھے. حضور پر کسی کا احسان نہیں ہے, ساری دنیا پر حضور کا احسان ہے. سمجھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری دنیا میں کسی کا احسان نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. تو طبہ کی جو جماعت تھی عیسائیوں کی, صحابہ کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی, انہوں کیا کرے, ہمیں یہاں رہتے ہی بہت ٹک گئے. میں بولا نہیں بھائی, آپ بڑے بڑے علم والے ٹک گئے تو میں کیا کروں, چلو جائیں گے بھائی ان کو. تو انہیں ایک محل بنایا, وہ محل بنا کے خط لکھا کہ میں یمن کا بادشاہ, یہ گھر اپنے حلال اور جائز کمائی سے بنایا ہو. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہجرت کر کے مکے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئیں گے. یہ مکان ان کے لیے تحفہ ہے. اس مکان کی دیکھ بھالی کے لیے میں ایک نوکر چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ اس کے بچے اس کی دیکھ بھالی کریں گے. ان کا جو خرچ ہوگا میں اپنے صرف خاص سے ان کی خرچ کا اخراجات کو اپنے صرف خاص سے استعمال کروں گا, اٹھاؤں گا. پھر اگر خدا زندگی دے تو میں ان کے خدموں میں آ کر ایمان لاؤں گا. یہ اس میں لکھا, سلام کے ساتھ لکھ کر آدمی کو چھوڑ دیے. وہ بات جس غار کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرتے تھے حضرت, وہ بات ایک سانپ سنا تھا. اس نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ یہاں گزرنے والے تیرے نبی کے صحابہ کی ایک جماعت کا تذکرہ ہے, یہاں آخر الزمان پیغمبر قیام کریں گے. اللہ میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا, اس غار میں جو ملے وہ کھا کے میسر زندگی گزار لوں گا. میں اس غار کے باہر نہیں جاؤں گا. میری زندگی اتنی کر دے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, میں ان کا چہرہ دیکھو, پھر میری موت آ جائے. یہ اس سانپ نے دعا کی. 500 سال گزر گئے. کتنے سال گزرے؟ 500 سال گزر گئے.
500 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ہجرت کے لیے نکلے. تو آپ جس غار میں خیام تھے وہ غار حضرت ابوبکر صدیق اس زمانے میں اتنی چالاکی تھی حضرت، خدم دیکھ کر آدمی کی پہچان کر لیتے تھے کہ یہ کس کا خدم ہے. سمجھے آپ کا نشان جوتے کا خدم کا دیکھ کر اس زمانے میں لوگ اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کر ہے، ابو بکر جا کوئی، عمر جا کوئی. وہ ٹیکنیشین نہیں تھی مگر ٹیکنیکل لگنا تھے اس ٹائم کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھا کر لے کر گئے تھے کہ خدموں کے اگر نشان ملے تو میرے ملے، میں دنیا سے مٹ جاؤں، میرا محبوب باقی رہے. یہ ان کی محبت تھی. اذیت کا دور تھا، ظلم کا دور تھا، ظالم ہر جگہ تکلیف پہنچانے کا کام کرتے تھے. اس زمانے میں بھی آج بھی اور قیامت تک بھی رہے گا. حق پر چلنے والوں کو ان مراحل سے گزرنا پڑے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ٹھہرائے. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غار کافی دنوں سے بند ہے، ممکن ہے یہاں کوئی جانور ہوگا، اسی جانور ہوگا، وہ آپ کو اذیت نہ پہنچا دے، میں اندر جا کر صاف صفائی کر دوں. آپ باہر ٹھہرے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے، پوری صاف صفائی کرے، دیکھا غار میں بہت زیادہ سوراخ ہے. تو آپ نے کیا کیا، اپنی جو جسم پہ چادر تھی نازل، اس چادر کو نکالا، ٹکڑے ٹکڑے بنایا اور لپٹ لپٹ کے لنڈے لنڈے بنا کر سوراخوں میں لگایا، کہیں کوئی موذی جانور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے. اب سارے سوراخ مجھے ایک سوراخ اوپر رہ گیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کا خیال ہوا اوپر کا سوراخ تو باقی ہے، اور نیچے کے سوراخ سے کپڑا نکال کر اوپر لگایا اور نیچے سوراخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا. رسول اللہ آپ اندر آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے. جو سوراخ نیچے کھلا تھا آپ نے اپنے پیر کی ایڑی کو وہاں لگا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے تھے. بڑے مبارک تھے وہ قدم جن کے قدموں پہ حضور کا سر مبارک ہو. آج دنیا ان کے قدموں پہ اپنا سر جھکانے جاتی ہے. بڑی عجیب بات ہے. کبھی آپ حضرت علی کے رانوں پر سو آرام کر لیتے تھے، کبھی آپ ابو بکر کے زانوں پہ آرام کرتے تھے. بڑے نیک لوگ تھے حضرت، وہ اونچے لوگ تھے، اونچے لوگ تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے جو ایسا پیر رکھا نا حضرت، تو وہ صاف اندر سے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چیز ڈس رہی ہے. کافی دیر ڈسنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے. جب آنکھ سے آنسو نکلے نا حضرت، تو آپ کا سر مبارک ایسا تھا، آپ کے گال پر آپ کے آنسو پڑ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم مزاج تھے حضرت، آپ کو جانوروں کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی تھی. اور آپ سر آپ کھولے، مجھے ما یبکی کا یا ابو بکر، ابو بکر روتے کہے تو ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی چیز ہے جو مجھے میرے پیر پہ ڈس رہی ہے. میں اپنی قوت برداشت بہت سے طاقت ڈال کے کیا کہ میری آنکھ سے آنسو نہ گرے اور آپ نیند میں خلل نہ پیدا ہو آپ کی. ان بے ساختگی سے میرے آنسو نکل گئے. آپ نے ابو بکر سے کہا پیر ہٹو یا رسول اللہ، کوئی جانور ہو، کوئی موذی جانور ہوگا، مجھے ڈس رہا ہے. آپ نے پیر ہٹایا تو سانپ باہر منہ لگا. اور آپ علیہ السلام سے محققین نے کتابوں میں لکھا ہے، لگا یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، ابو بکر کو ڈسنا میرا مقصد نہیں تھا. 525 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت یہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے آپ کا تذکرہ کیا تو میں نے اللہ سے اتنی لمبی زندگی مانگی اور یہ غار چھوڑ کے باہر نہیں گیا. آج جب آپ آئے ہیں تو جس سوراخ میں میں ہوں اس سوراخ میں ابو بکر نے پیر رکھ دیا. مجھے کاٹنا مقصد نہیں تھا، ان کا پیر ہٹا کے آپ کو دیکھنا مقصد تھا. یہ عشقیت تھی. موذی جانور، سانپ ایک ایسا جانور ہے جو اپنے ہی بچوں کو کھا جاتا ہے.
آپ بڑے اونچے اعلیٰ شخصیت، بہت افضل ہو، بہت افضل. آپ نے اپنا لعاب مبارک ابو بکر کو لگایا، اللہ نے وہ شفا دیا تھا. کھارے پانی میں آپ کا لعاب مبارک پڑے تو وہ میٹھا ہو جائے. زمزم کا جو پانی ہے بعض علماء فرماتے ہیں جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. محدثین سے وجہ پوچھی، وہ کیسے؟ بولے ایک نبی کی ایڑیا ہے، جی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے اس وہ پانی. تو اس لیے وہ پانی، اگر زمزم کا پانی جنت سے افضل نہ ہوتا تو 2 دفعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کاٹا گیا ہے. شق صدر کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ شق صدر. ایک دفعہ جب آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، اس دفعے بھی آپ کے سینے کو ایسے چاک کیا گیا ہے. اس وقت جنت سے تش کو لایا تھا اور زمزم کے پانی سے آپ کے قلب مبارک کو دھو کے وہی رکھا گیا تھا. کوئی نشان نہیں جاتے. قدرت تھی اللہ کی، اللہ جانے، اللہ کی طاقت جانے ہماری کیا حیثیت و اوقات ہے جو اللہ سے مقابلہ کر سکے. ہماری کیا حیثیت و اوقات ہے. تو 2 دفعے موت ہے. جنت کا پانی سے افضل زمزم کا پانی ہے. اس لیے حجاج کرام سے واپسی پر لوگ زمزم تلاش کرتے ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کھڑے ہو کر پینے کے پانی میں زمزم کا پانی بھی جائز ہے. آدمی کھڑے ہو کر پی سکتا ہے وہ پانی. وضو کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر پی سکتا ہے. بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وضو کا بچا ہوا پانی ایک گھونٹ ہی صحیح کھڑے ہو کر پیو، اکثر بیماریوں کی شفا اللہ اس میں رکھا ہوا ہے. امام مالک کون تھے معلوم آپ کو؟ امام مالک جب پڑھنے کے لیے گئے تھے، چھوٹے طالب علم تھے، تو ان کے مدرسے کے پاس ہاتھی آ گئے تھے. ہاتھی، پورے بچے بھاگے وہاں سے. ہاتھی آ گئے، ہاتھی آ گئے. امام مالک بھاگے نہیں. ہاتھی دیکھنے کے واسطے بھاگے وہ بچے. ان کے استاد نے پوچھا سب بچے ہاتھی دیکھ رہے، تو نہیں دیکھتا؟ بولے میں علم سیکھنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا. بولے بچپن میں آگے چل کر امام مالک بنے ہو گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے دمشق کو. کہاں چلے گئے ہوئی؟ دمشق کو. کافی دن نہیں آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. یہ مجھے آپ کو بتانا تھا. خواب میں زیارت ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے گلا کیا، بلال کیا بات ہے اتنی ناراضگی، ہم سے ملنے بھی نہیں آتے؟ کیسی چاہت تھی گیا ہم نہ کبھی کوئی ان کو کام ہے تو مجھے دکھ رہی نہیں، مل رہی نہیں کہ تو میرا دوست مجھے سچی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت بلال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، بلال جدائی کی برداشت نہ لا سکے اس لیے وہ چلے گئے تھے. بلال جو تھے وہ حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے اس لیے چلے گئے تھے. اور خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کیا کہا، بلال ایسی بھی کیا ناراضگی ہے کہ ہم سے ملنے نہیں آتے؟ 2 راستے تھے. ایک راستہ 16 دن میں مدینے کو جاتا تھا جو پاک صاف راستہ تھا، اور ایک راستہ 8 دن میں مدینے کو جاتا تھا جہاں ڈاکوؤں کا مار تھا. حضرت بلال نے ڈاکوؤں والے راستے کو اختیار کیا. میرے محبوب نے بتایا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں ساری زندگی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی وفات کے بعد کبھی نیا کپڑا نہیں پہنا. عید ہو، برات ہو، کوئی بھی دن ہو، حضرت بلال نے کبھی نیا کپڑا نہیں پہنا. ایک دن نئے کپڑے میں نظر آئے. سب نے پوچھا بلال کیا بات ہے، عید برات میں تو کپڑے نہیں پہنتا، آج کپڑے پہن دیا. بولے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال صبح یہاں کر، شام ہمارے ساتھ ہے. آج میرے محبوب سے ملنے کا دن ہے، آج میری عید کا دن ہے. آج حضرت بلال کو تو 8 دن والے راستے میں کہیں رکے نہیں، تھکے نہیں. تھوڑی تھوڑی دور نماز کے وقت میں کچھ جو آرام ملتا وہ آرام کرتے، پھر سیدھا نکل کر مسجد نبوی میں آئے. پورا مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ بلال آ گیا. نبی کے زمانے کے مؤذن آ گئے.
فرمائش کی حضرت بلال سے کہ آپ اذان دیں. لگا میں اذان نہیں دے سکتا. نہیں آپ اذان دیں. آخر میں حضرت حسنین کریمین کو سامنے پیش کیا گیا کہ آپ کہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو بہو چہرہ تھا دونوں بچوں میں. سر سے لے کر کمر تک حضرت حسن ہو بہو حضور کی طرح تھے. کمر سے لے کر پیروں کے ناخن تک ہو بہو حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے. آدھا جسم ایک بچے میں اور آدھا جسم کیا بچہ. آپ ہمیشہ جب بھی بچے بھاگ کر آتے آپ اپنی چادر کے اندر چھپا لیتے تھے. صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ کیا ہے؟ بولے میرے بچے ہیں, میری بچی کے بچے ہیں. ہمیں بچی کے بچے کو بچہ کو کچھ سمجھ رہے ہیں. آپ اپنی بچی کے بچوں کو بھی اٹھا لیتے تھے. اور آپ نے کیا کہا ایک دفعہ سینے سے لگا کر اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. اللہ تو بھی ان سے محبت کر. اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر. اللہ میرے بچوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ تو بھی ان سے محبت ہے. اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے تو بھی. وہ ایسے بچے تھے حضرت جن کی سواری حضور بنے ہیں. ایسا سواری حضور بنے ہیں. تو ایسا چہرے تھے حضرت. ان کے پاس اللہ کو صلاحیت دیا تھا کہ ناممکن کام میں ان کے ہاتھ سے اللہ ممکن کرا. وہ چہروں میں کچھ تاثیر ہوتے حضرت. ایک دفعہ ایک بزرگ آدمی تھے حضرت حسن حضرت حسین دونوں بچے تھے. 7-8 سال کے بچے تھے. بزرگ صحابی نے وضو بنایا, غلط طریقے سے وضو بنا دیا. جو حضور کی سنت کے خلاف تھا وہ طریقے سے وضو بنا دیا. دونوں بچوں نے آپس میں گفتگو کی اور ان کے پاس گئے. چچا جان ہم دونوں بچے وضو کر رہے, آپ دیکھ کے بتاؤ ہم میں سے وضو صحیح کس کا ہے. دونوں بچے وضو بنے. چچا جان بولے بیٹا تم دونوں کا صحیح ہے, میرا غلط ہے. بچے جا کے ایسے بولے تمہیں وضو ہمارا کیا ہے, نماز پڑھنا نہیں آتا, وضو کرنا نہیں آتا. تنقید سے امت ہدایت سے دور ہو جاتی ہے. امت کی تنقید نہ کرو, امت کو برا بھلا مت بولو. جن کو نہیں آتا ان کو سکھاؤ, ان کا مذاق مت بناؤ. اللہ نے آپ کو سکھایا ہے, میرے والد کا احسان ہے. جو نہیں سیکھے ہیں ان کو سکھانا سیکھے ہوئے لوگوں کا فرض ہے. ان کا مذاق مت بتاؤ, ان کی تنقید مت کرو, ان کو شرمندہ مت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی بندے کو شرمندگی سے بچائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے سر کو شرم سے جھکنے سے بچائے گا. ہم کسی کو شرمندہ کر کے ہمیں کیا ملے گا, کسی کو برا بھلا کہہ کے ہمیں کیا ملے گا. یہ ہمارے حضور کے اخلاق کے خلاف ہے, طریقے کے خلاف ہے. تو چھوٹے بچے حضرت امام حسن حسین سامنے آ گئے. حضرت نے کہا ہم سے نانا تو جدا ہوئے, ہم نانا کے زمانے کی اذان کا آواز سننا چاہتے ہیں. حضرت بلال کو اللہ نے بڑی اونچی آواز دی تھی. آپ نے بلند آواز سے اذان دی. مدینے کی عورتوں کے اندر چیخ و پکار و کوہرام مچ گیا تھا. اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو بلال بیہوش ہو. عشق اس کو کہتے ہیں, ایک ہمارا عشق ہے. آپ راستے میں شربت پلاؤ, دودھ پلاؤ, کھانے کھلاؤ, کپڑے بناؤ, مریضوں کو ہاسپٹلوں میں جا کر بیڈ دو, دودھ دو, وہ چاہے کفار ہو یا مسلمان ہو. ایک وفد جائے مریضوں کو ہاسپٹل میں. آج ہمارے حضور کی پیدائش کا دن ہے. اس جہان کی ظلمت کو اللہ نے ختم کیا. یہاں سے اندھیرا دور ہوا تھا. آپ وہ مبارک دن اپنے گھروں کی بجائے ہاسپٹلوں میں, ہم دعا گو ہیں. آپ ہماری طرف سے تحفہ لیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کے اس عمل پر, لیکن جو بات کی زندگی ہے وہ زندگی کے کیا معنی ہے. کیا اس دن کی آج کی فجر کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ آج کی فجر کی نماز میں کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا
کہ یا اللہ یہ وہ مبارک گھڑی ہے جس گھڑی میں تیرے محبوب کو تُونے دنیا میں لایا. اللہ ہمارے ملک میں امن کے فیصلے کر دے, ہدایت کے فیصلے کر دے, میرے بچوں کا اتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. سب سوئے رہتے ہیں. 7:30 بجے 8 بجے اٹھ کر ہوں گے, پانی نہ لگو, کپڑے پہن لے گو, سرما لگا لے گو, عطر لگا لے گو. منع نہیں, آپ جو کر رہا ہے کریں, آپ ہمیں اس سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس نبی کی امت ہے جس نبی جو نبی اپنی ساری زندگی میں سجدے سے سر کبھی نہیں اٹھایا. ایک جنگ چلی, جنگ بدر, نماز کا وقت ہو گیا, حضرت رمضان کا مہینہ تھا, نماز کا وقت ہو گیا. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیا کریں, نماز کا وقت ہے. بولے 1 رکعت نماز پڑھو, 1 رکعت نماز پڑھو, پھر جنگ کو آؤ. پھر وہ صحابہ نماز پائے, پھر وہ 1 رکعت پڑھ کے جائے, پھر وہ 1 رکعت آ کے دوسری کرے, وہ جنگ کرے. اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف. کیا کہتے ہیں؟ اس نماز کا نام تھا, نماز کا نام صلاۃ الخوف. ادھر جنگ بھی, ادھر نماز بھی. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ کئی 100 فجر کی نمازیں ہماری جا چکی ہے, کئی 100 ظہر کی نمازیں ہماری برباد ہو چکی ہے, کئی 100 عصر کی نمازیں ہماری. حدیث میں آتا ہے جس شخص کی عصر کی نماز چلی جاتی ہے, اللہ ہر انسان میں قدرتی طور پہ ایک صلاحیت دے کر رہتا ہے. ماں کے پیٹ سے ہر بچے میں ایک صلاحیت کا تو معلوم تم نا, ایک خوبی, ایک اچھی خوبی دے کر اللہ اسے ہر بچے میں رہتے ہیں. لیکن جو اکثر عصر کی نماز قضا کرتا ہے, اللہ اپنی تخلیق کی جو صلاحیت اسے دے کر رہتا ہے, وہ صلاحیت سے محروم کر رہا ہے. سمجھے آپ میری بات؟ تمہارے اندر ایک اچھی فیسلٹی کو تمہیں ایک چیز رچے, تمہیں وہ ایک کون سا سچویشن ہینڈل کر سکتی, وہ کیپیسٹی, میں اچھا فیصلہ کر سکتی, میں اچھا امت کی رہنمائی کر سکتی, یعنی کر سکتی, تو اچھی صلاحیت رچے تمہارے اندر. اگر اکثر عصر کی نماز تمہاری قضا ہوئی تو اللہ پاک جو تخلیقی صلاحیت تمہارے اندر دے کو رہتا ہے, وہ صلاحیت کو آٹومیٹک کر دیتا ہے. بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس شخص کی عصر کی نماز فوت ہوئی, اس کی بیوی, بچے, مال, متاع, گھر, کاروبار, سب کچھ ایک آدمی کا 1 سیکنڈ میں چلے گا تو جتنا کنگال وہ ہوتا ہے اس سے زیادہ کنگال عصر کی 4 رکعت چھوڑنے والا ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے, 2000 کوتوین دیکھو بھاگا, ابا منہ ایسا ہو کر رہا ہے, خوب پکڑ کو پاری کرنا ہے, سلام کا جواب بھی سلا. کیا پریشان ہو, کیا پریشان کر 2000 کون کی لگ رہا ہے, ارے میرے بابا 2000 کی بے چینی ہے, پورے سرمایہ کے ڈوبنے کے برابر کے نقصان کا ہمیں احساس ہے. یہ ہماری ایمانی کیفیت ہے. ارے یہ سب ہدایت کا چشمہ رہنا. کون سا چشمہ رہنا؟ ہدایت کا چشمہ رہنا. کوئی بھی برائی دیکھنا ہے تمہیں ہدایت کے چشمے سے دیکھنا ہے. ہمارے پاس ہدایت کا چشمہ کہاں ہے؟ ہمارے پاس عیب کا چشمہ ہے, برائی کا چشمہ ہے, غیبت کا چشمہ ہے, دھوکے کا چشمہ ہے. لیکن ہدایت کا چشمہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہدایت کا چشمہ رہتا ہے. ہدایت ایک ایسا چشمہ حضرت جس سے آدمی کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی دکھا دیتا ہے. ایمان والے کو ایمان, دیکھو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بیٹے بھائی, حضرت علی کے بھائی ابو طالب کے بیٹے. کیا ہوگا, ایک دفعہ جگہ گئے, وہاں ایک باغ تھا, ان کو کھانا کھانے کی ضرورت تھی, کھانا کھانے بیٹھے ہو, کھانا کھانے بیٹھے تو پانی کی ضرورت تھی, پانی لینے گیا, غلام تھا, انہوں نے کہا کو پانی مل گئی, پانی بھی پی لیا. غلام کو بولے بکریاں اچھے ہی نہ, تیرے پاس ایک بکری دے ڈال گئے, میں دیتا نہیں گیا.
नहीं मैं मालिक को मैं जवाब दे रहा हूँ। मालिक को बोलना भेड़िया खाना रखो, भेड़िया खाना रखो बोलो बोलेगा बोला मालिक को तो बोलो या मालिक को क्या करोगे आप? मालिक को बोलो तो मालिक को क्या करो? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफर फरमाते हैं एक चरवाहे का ईमान देखो कैसा ताकतवर है। कभी ईमान चरवाहों में इतनी ताकत का था, आज हमें इमाम साहब हमारे पास भी नहीं है। सही बात बोलने क्या कहता बोला तो हजरत आप पूरे मस्जिद पहुंचते रहती गालियां देते हैं, ऐसा बोलना क्या है उसमें? छपने का गाली दे रहे, एक दिन क़यामत के दिन दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाता है। क्या छपा सकते हैं? जो ईमान उस चरवाहे के पास था आज उम्मत के इमामों के पास नहीं रहा। बिल फर्नांडिस कासा के मन को जेब में रख ले मस्जिद को डालते निवत्ते भी इमाम है। मैं देखो बोलूं तुम्हारे जब आलिम का इल्म तनख्वाह के एवज, खतीब का खुतबा तोहफों के एवज बिक जाता है, उस दिन उम्मत की एक हालत है जो आज है। इसीलिए इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में क्या करते, बच्चों को पढ़ाते थे क्या साहब, हुनर सिखाते थे जोड़ के। उस बच्चे का मदरसे में दाखिला लेते थे जो बच्चा हुनर नहीं सीखता था। किसी ने पूछा बच्चे को हुनर का कंडीशन क्यों रखे? बोले अगर बच्चे को हुनर नहीं सीखा तो इल्म कैसे कहते? अगर इल्म के साथ हुनर नहीं सीखा तो हुनर बेचता है, खाली इल्म सीखा तो एक दिन इल्म बेचता है। इमाम अहमद इब्न हंबल का पकड़ पड़ेगा तो तुम्हें बोला नहीं होगा। अदब था यहाँ, अदब हजरत का वो जमाने में छोटे छोटे किताबा क्या भी बड़े बड़े पढ़ाते थे। अभी सब पढ़े ना तो दे बड़े किताबा क्या भी पढ़ाई देते अपना, आज तो बड़े किताबा है क्या? अल्लाह हिफाजत। हिदायत का चश्मा होना जहाँ भी चीज देखता है। और अब्दुल्लाह बिन जाफर क्या कह रहे हैं, क्या ईमान है देखो इसका। मालिक भेड़िया खाना बकरी को, मालिक क्या भी बोलता नहीं उसे। तेरा मालिक कौन पूछा होगा? फला जगह पर है, बाग हो गए सलाम अलैकुम, फला जगह तुम्हारा बाग है, बकरियां है, खजूर के झाड़ा है, गुलाम है, वो बाग लेना चाहते हो ले लो, दे दो। पूछने वाले हुजूर का खानदान ना जे, हुजूर के खानदान की उस जमाने में सहाबा की यहाँ बड़ी इज्जत है। आज भी उतनी इज्जत रहना सुनिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की आज भी उतनी इज्जत रहना। कोई सैयद अगर उस जमाने में आ जाता तो वक्त का बादशाह अपनी गद्दी छोड़कर उठ जाता था। ये अजमत थी वो जमाने में। अरे रसूल के बच्चे ना जे, आज उन बच्चों को देखकर हमारे को अफसोस होता, उनके चेहरे उनके नाना के चेहरे से जुदा है। शराबा छोड़ दिए, उनके बच्चे, उनके घर के बच्चे, उनके नाना के चेहरे से चेहरा उनका नहीं मिलना, लिबास नहीं, तिजारत नहीं। बात देना लो मेरे उनको, ठीक है ले लो, आप कीमत पर कीमत में फ्री ले लो, कैसा दिल लो, कैसा पड़ा था क्या फ्री पानी के जगह है। हमारे बचपन में सुनते हैं सऊदी में है कासा को पानी बिकता कहते हैं को। अब ऐसी लत लगे तुम्हारे को, कहाँ गए तो भी तुम्हें बांटा दिस ले भी लगी लगी क्या सुना। हाँ पढ़े लिखे में अच्छा ढूंढ भी दे, नहीं सुनो कोसा तो भी लोकल की पोकल में बाटल का होना लत के पूरा को पानी कोसा पूछते बिस्लरी फिल्टर क्या, इससे पहले फिल्टर नहीं पिए ना उनके गुर्दे कभी खराब हो गए। ये फिल्टर पीना शुरू करा तब से गुर्दे खराब होना शुरू हो गए, ज्यादा बीमारियां बढ़ गई। क्या मिलेगा? बोड़िया का पानी, मटके बोर का पानी, वो बोड़िया का राजा मटके खादर की बोड़ी का, भागोसे की बोड़ी का, वो कोसे की बोड़ी का, सेम पी लो। छोटे बड़े तक पीछे तुम्हें सैकड़ा ले क्या मार के लगाते थे। क्या
ना छानते ना बांधते, लागो एक पीक सलाते उधर, कम सुने, कम मत में सुने, 1,00,000 में दो आदमी, किनकी बीमार होगा, कितना चलेगा, क्या ऐसा सुने सो, अब क्या हालत रत्ती का तो मेरा पकड़ा कर बोला, गुर्दे में पत्थर, कैलिबर स्टोन, गैलब्लेडर स्टोन, बगानी पत्थर आ गया, बगानी क्या किया गया ये भी मैं हॉस्पिटल को गया अगर तो मुझे तो ठीक करवा ये स्कैन करा वो स्कैन करा वो स्कैन करा ये स्कैन करा हाँ भैया वो तो मैंने पानी फिल्टर कैसा करते थे मालूम तुमने फटकरी घरात सामने बनती दर्जन दलिंद्रा की नहीं आती घर क्या खीना तो कर भला जने बिल्डिंग बनती ने सामने कहा आदमी डोरी में पत्थर बंद हो क्या तो बंदे तो ना कोई चीज टक्कर ले सकती नहीं इनको उनको वो जमाने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु के जमाने में एक खदरिया में पानी खेड़ा तो ये फटकरी है नहीं उसे बुकनी बना तो कचरा पूरा नीचे जाता ऊपर से पानी पीना फिल्टर करता था हमें आदत होगी क्या कर सकते हैं तुम कौन बोलता है जब बात देना लोग फिरिश है फिर या पानी नहीं मिलता खेत बाग खजूर के झाड़ा बकरे सब फ्री नहीं कीमत बोलो नहीं आप ले जाओ आपको नहीं कीमत बोलो कितनी कीमत जो चल रहा है वो बोलो कम करो लोगों कैसे हमें यार दो दोस्त की नाच को 10,000 कम कर रहे बैठे या तो तेरा से कासा करता बाजू वाला और अफजुल्ला की कौन की नहीं एक बार ज्यादा के लिए तुम्हें कदा जा पता नहीं करा दोस्त के साथ मेरे को धोखा करे ऐसा कहते उधर क्या बोल रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर रियायत कर रहे हो जो है वो कीमत बोलो और जो कीमत थी वो कीमत बोलो वो कीमत दे दिए ध्यान लोग हमारे गुलाम के साथ बेचोगे इसके साथ गुलाम के साथ बेचोगे गुलाम को बेचना होता नहीं होगा हमारे पास शुरू से ऐसा नहीं मुझे गुलाम के साथ गुलाम की कीमत बोलोगे गुलाम बाग बकरियां पूरा जो पास जो सामान सबको कीमत दे को ले ले को सीधा वापस फिर उसी के पास है किसके पास वो बाप के पास आगे फिर सलाम करे सलाम करके बोले मैं तेरे मालिक के पास गया था ये पूरा बाग ये बकरी ये तुझे मिला कर ले जाओ बड़ा अच्छा करे आज से मैं तुम्हारे साथ गुलामी कर दूंगा मैं ये बाग ये बकरियां ये पूरी जायदाद तुझे दे बचने खाली उसके क्यों चश्मा ईमान लगा हमें हर्ष उसका छिनाना कैसा हो प्लानिंग हमारी हिदायत देना चाहिए चश्मा हिदायत करना हिदायत का चश्मा अगर रहा तो अबू बकर सिद्दीक एक लुक़मा खाना 10 बार खा कर रही ये कितने लुक़मा खाना खाले सो कहानत के जमाने में उनका जो गुलाम था उन्हें भी उनका दोस्त जादूगर फाल दिखाने का काम करते थे उन्हें उनके घर में जाके पटाखा दे दिया ले लो काका हो गया बंदे अबू बकर का गुलाम सादा दिन से भूखे थे हर बार खाना उन्हें का जो होता है घर से लाया रहना है वो खा ले बंदे हाथों को कैसे एक दीवाना अंदर जाते ही पूछे गुलाम को खाना कैसे लाया पतला पतला दिख रहा है मेरे आका मैं आता था रास्ते में कहा ना जमाने जाहिलियत में मैं भी मेरा दोस्त फाल देखते थे हाथ दिखाती थी लकीरा में किस्मत की लकीर अच्छी है बुरी है सब देखते ना अब मैं विश्वास भी करती है हदीस में आता है दिखाने वाला जब दिखाता है उस पर और देखने वाले पर अल्लाह और उसकी सारी मखलूक लानत भेजती है हजरों के सिद्दीक अगला भावा होगा ये की चकने वाला बोले जो लास्ट में अखा में पानी आ गया पूरा लाल बंद हो गए कौन सा होगा